بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے ایک ایسی خاتون کی جن کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی بنی اور 18 سال تک ان کی بیوی رہیں، اور اللہ پاک نے ان کو کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا، آئیے جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی ویڈیو آپ تک موصول ہوتی رہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ علیہ السلام، فرعون نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھیجوایا۔ ناظرین، ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا۔ وہ مصر کا بادشاہ تھا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا، اور اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنایا تھا۔ جب بعد حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا، بہت ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کریں گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ ان پر قادر نہ ہو سکا۔ ناظرین، اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات سوتا ہی رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور بعض لکھتے ہیں کہ فرعون کو ایک ایسی عجیب بیماری لگ گئی تھی کہ طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو یہ حضرت آسیہ کی ایک کرامت ہے، اللہ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایت میں فرعون کی ایک بیٹی کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بتائیں کہ وہ انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نیست و نابود ہو چکا ہے۔ خوف و دہشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا، اور اس نے نجومیوں کو بلا کر اس نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ عنقریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نیست و نابود، تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے یہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہیں کیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، اور ایک نہر، اسی دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اسی نہر میں چلا گیا، اور فرعون نے حکم دیا کہ اس صندوق کو اس کے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب یہ صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں ناظرین پانی کو مو اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اسی وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور فرعون سے کہنے لگیں، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ لیکن بدبخت فرعون کہنے لگا، اسے تم ہی رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے بھی ہدایت عطا فرما دیتا، جیسے حضرت آسیہ کو عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے قرآن میں عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کی ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدے کروانے لگا، استغفر اللہ، تو پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آئیں اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کی،
اور جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکی ہیں تو اس نے حضرت آسیہ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ روزانہ دن اور رات ان کو مختلف اذیتیں دینے لگا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوششیں کیں تاکہ کسی نہ کسی طرح سے انہیں راہ راست سے ہٹا دیا جائے، لیکن پھر بھی وہ ایسا نہیں کر سکا، اور حضرت آسیہ بھی اس کے تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدا واحد کی عبادت میں مصروف رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم میں مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے قتل کیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کا صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر فرعون کے غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی زوجہ حضرت آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچانا شروع کی۔ اس ظالم نے ان پر بڑی بڑی اذیتیں دیں، ان کو بہت زیادہ مارا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح سے جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر لٹایا دیا اور پانی بھی بند کر دیا۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ ذرا سوچئے تو صحیح دوستو کہ تنہا عورت اور ظالم و جابر شوہر کا محل ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی ہوں اور گرم ریت پر لٹایا ہوا ہو اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو، پھر بھی حضرت آسیہ علیہ السلام ان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور ان کے کفر سے خدا کی پناہ مانگتی رہیں۔ ناظرین، حضرت آسیہ کا مزار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر و عزم اور استقلال ایک بہت بڑا درس ہے اور عبرت ہے مومن عورتوں کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور قیامت کے دن ہمارا شمار نیک بندوں کے ساتھ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔